اور جب گھر سے باہر نکلو تو فرمایا یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اب دیکھیں جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں، صبح کے وقت آپ اٹھے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، فیکٹری جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ کام کے لیے اپنا رزق فضل اللہ تعالیٰ کا تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، ان کے معنی کے اوپر آپ غور کریں، لفظوں کے اوپر۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میں تیرے اوپر یقین کرتا ہوں۔ اب جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جس مال کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے، جنگل میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، عبادت ریاضت کرتے کرتے ان کو پیاس لگی، دل نے چاہا کہ پانی ملے، تو وہاں اپنی عبادت گاہ سے اٹھے، پانی کی تلاش کے لیے نکلے، تو ان کو ایک کنواں نظر آیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے ساتھ رسی بھی لی، ڈول بھی لے لیا، چلتے چلتے کہ وہاں جاؤں گا چلو یہ رسی ڈول کے ساتھ باندھ کے اس کو کنویں میں لٹکا کے وہاں نیچے سے پانی نکال لوں گا۔ جب وہ بزرگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس کنویں کے اندر اس ڈول کو نیچے لٹکایا کہ پانی حاصل کروں، تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ جہاں پانی تھا نا، جہاں اس نے ڈول پہنچانا تھا، پانی کی سطح اس سے بھی اور نیچے ہوگی، وہ ڈول چھوٹا ہو گیا، رسی چھوٹی ہوگی، پانی نیچے چلا گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو سمجھا پانی اتنا قریب ہوگا، یہ رسی ڈول کے ساتھ باندھوں گا، پانی کھینچ لوں گا، پیاس بجھ جائے گی، یا اللہ میں جنگل میں تیری عبادت ریاضت کرتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ پانی اس سے بھی نیچے چلا گیا، تو میری تو حاجت ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، پیچھے ہٹ کے وہ بیٹھے تھے، ایک شیر آیا، شیر جب اس کنویں کے کنارے کے اوپر پہنچا تو پانی نے اتنا جوش مارا کہ وہ کنویں کے کنارے کے اوپر آ گیا۔ شیر نے آرام سے بیٹھ کر اس کنویں کے اوپر پانی پیا، پانی پی کر شیر چلا گیا۔ وہ بزرگ سجدے میں گر کے عرض کرتے ہیں، مولا یہ کیا ماجرا ہے، میں تیرا بندہ، تیری عبادت اور ریاضت کرنے والا، ہر وقت تجھے یاد کرنے والا، رات کو اللہ اللہ کرنے والا، میرے لیے پانی نیچے کر دیا ہے۔ وہ جانور ہے، بلکہ ایسا جانور ہے جو شکار کرتا ہے، آپ نے اس کے لیے پانی نیچے سے اوپر لے کے آگے کنویں کے کنارے کے اوپر پانی پہنچ گیا، یا اللہ مجھ سے وہ زیادہ اچھا ہے۔ غیب سے آواز ہے، یار میرے بندے، جب تو وہاں سے اپنی جگہ سے عبادت والی جگہ سے چلا تھا نا، تو نے رسی اور ڈول کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، تیرا توکل رسی اور ڈول کے اوپر تھا کہ یہ میں لے کے جاؤں گا تو اس سے پانی نکالوں گا، تو نے رسی اور ڈول کے اوپر توکل کیا، اس لیے پانی نہیں ملا۔ وہ جب پینے کے لیے آیا تو اپنے رب کے اوپر توکل کر کے آیا، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر کے آیا، اس لیے میں نے اس کو پانی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب انسان توکل کر کے بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی اور اس کے دینی معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں یہ چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، مسجد کے اندر جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، اللہ کے محبوب کی سنت کا ہم خیال کریں کہ جب مسجد میں جائیں تو اللہ کے محبوب کیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے، دعا ہم پڑھ کے اندر جائیں، جب باہر نکلیں تو اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق اندر جائیں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، جب باہر آئیں تو بایاں پاؤں ہم اپنا باہر رکھیں، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ادا ہو جائے گی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیاوی اور دینی نعمتوں سے جو ہمیں مالا مال فرمائے گا۔